محمدی۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے، علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی کفیل کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات بیان کروں گا، وہ ایک مولوی صاحب نے بیان کر دی، پھر سوچ رہا تھا یہ بیان کروں گا، وہ دوسرے نے کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ دسترخوان سارا ہی ٹٹ کر گئے۔ خیر، ایسی گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں بھی بہت پرانا ہوں الحمدللہ۔ جن بزرگوں کی زیارت تمہیں خام میں نصیب نہیں ہوئی، میں 16 مہینے شیخ مدنی کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں۔ مولانا آزاد مرحوم کے دسترخوان پہ کئی مرتبہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی، اخلاق احمد دہلوی، محمد میاں مراد آبادی، بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور وہ بہت کچھ تھے۔ اللہ اللہ کرنے پہ ان کا میدان ختم ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں۔ قطب العطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا کبھی پانی نہیں پیا۔ پیر عبد الحادی جین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر ختم نبوت کی حفاظت میں کچھ ریل میں کچھ جیل میں گزار دی۔ خدا کی قسم، شاہ جی کی قبر پہ جب کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر یقین نہیں آتا کہ کیا وہ شیر بہادر اس قبر میں بڑے بڑے عجیب لوگ گزرے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلی اینٹ اس آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا، اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ بہت اللہ والے لوگ تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گرمی کے موسم میں تشریف لائے، ایک لوٹے میں مٹی کے لوٹے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا، آپ نے جب پینے کے لیے منہ سے لگایا تو نہایت کڑوا تلخ۔ تو حضرت گنگوئی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ زبان کٹ گئی، منہ کڑوا اور میرا خوب تھوک کے تھک گیا۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سا لوٹا تھا؟ جب وہ لا کے دیا تو انہوں نے بچک کے دیکھا تو پناہ پناہ پکار اٹھے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا قاسم صاحب، یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بن گیا جس قبر میں مرزے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، مٹی کا گارا بنا، گارے کا لوٹا بنا، آوے میں پکا، اس میں پانی پڑا تو وہ کروا، وہ عذاب بھگتنے والے کا کیا حال بنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرَّ دَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں تاک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، تخت و تاج کے وارث موجود ہے، بادشاہ کے وارث موجود ہے، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہے۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے؟ اور میں تو وہ بے نیاد ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبان میں اتنی باہر لٹک جائے گی، آواز آئے گی إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا، وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا
بماء كالمهل يشوي الوجوه. ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گی. خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی. فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے. کلام خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے. پہلا، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا. فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا. دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے. تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوں گی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے. آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں. سب لوگ میدان میں آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہے، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں. اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھ قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان توحفہ، مولانا قاری حریر. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمے لگا لیا. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے. ادھر سے آواز آ گئی فی سبیل اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ. ذالکم خیر لکم کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں. پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ. حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا. قرآن سن کر
اتنا बेताब हुआ, इतना घबराया कि खुदा मुझे बुलाए और मैं घर में खड़ा हूँ. आज लोगों तुम तो अजान सुनकर टेप रिकॉर्ड बंद नहीं करते, कंजरियों के गाने नहीं छोड़ते, तरह तरह की बकवास को बंद नहीं करते. अब इसी बात में आता है क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे मैं तुम्हें बुलाया करता था, तुम नहीं आया करते थे. मेरा बुलावा तुम्हें वारा नहीं खाता था. तुमने कंजरियों के गीत सुने, तुमने बकवास सुनी, तुमने मुलंगों की खुरापात सुनी, तुम अजान सुनकर मेरे दरबार में नहीं आए. हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चल पड़े. घरवाली कहने लगी ओ अल्लाह वाले की दर कहाँ चला है? कहने लगा मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मैदान जिहाद में चला हूँ. घरवाली कहने लगी मेरी तरफ मुंह तो कर और इधर मेरी भी तो कोई बात सुन. अल्लाह अकबर, क्या बात कही. हंज़ला कहता है जो मुंह काली कमली वाले की तरफ हो चुका अब वो तेरी तरफ नहीं फेरूंगा. मैंने रुख उधर कर लिया है, जो कहना है वो पीछे होकर के कह चिया. मैं अब रुख मोड़ने को तैयार नहीं. तू रुको कहती है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ. तुम्हारा ख्याल ये होगा कि वो भी हमारे जमाने की औरतों की तरह होगी, कोई फरमाइश करती आए मैनू कौन थामेगा ना. आजकल अगर मैदान जिहाद गर्म भी हो जाए अम्मा भी रोंदी है, ओए और मर गए कल्ला तू ही रह गया. ये बात न थी. हम तो वैसे हमारे मुल्क में भी बहुत चर्चा हो गया है. मैं चारों तरफ मुल्क में फिरता फिरता सुन रहा हूँ कि आइंदा मिंबर इलेक्शन कम लड़ेंगे, मिंबरी ज्यादा लड़ेंगी. मिंबरी, और मेरा यकीन है कि तुसा हजरात सारे वोट मिंबरी नु पाने हैं. हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घरवाली ने जब देखा तो ये को गया दौड़ी और रास्ता रोका, और रास्ता रोक के कहने लगी एक बात तो सुन. उन्होंने कहा क्या बात है? मैं अपने अल्लाह के बुलाए हुए की तरफ जा रहा हूँ, मैंने हुक्म सुना है. कहने लगी रोने धोने वाली नहीं, तू अगर नबी का गुलाम है तो मैं भी तो उसी नबी के गुलाम हूँ. मैं भी सरकार मदीना के खत्म नबूवत की कायल हूँ. मेरी एक बात सुन, इतने शौक में जो चला है वापस आने की कोशिश न करना. हंज़ला की बीवी क्या तुम्हारा दिल नहीं मिला, मोहब्बत नहीं बनी, क्या बात है, क्यों कहती है वापस न आना? किसी ने इतराज कर दिया. कहने लगी तुझे क्या मालूम है, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी हसरत है, मेरी भी आरज़ू है. कल क़यामत में जब सबके बुलावे होंगे उनके नाम ले लेकर बुलाया जाएगा. जब मेरा नंबर आए, मेरा जी चाहता है ये आवाज आए एक रात की शहीद की बेवा को बुलाओ. मेरी भी ये तमन्ना है. क्यों ना कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान जिहाद में पहुंचे और बेतहाशा तलवारों तीरों के जख्म खाकर शहीद हो गए. उलमा ने लिखा है उंगलियों के पोरों से पहचाना गया. अब मैदान जिहाद में से लाशें उठा रहे हैं. हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिलती, सब की लाशें मिल गई, जख्मी मिल गए, गाजी वापस आ गए, हंज़ला की लाश नहीं मिलती. सहाबा किराम ने अर्ज़ किया काली कमली वाली लाश नहीं मिलती. यूं निगाह उठाई, फरमाया इन तरा और लोगों जो मैं देखूं तुम नहीं देख सकते लाश कैसे मिले. उसने जनाब हंज़ला जोश में भूल गया, कुरान के शौक में भूल गया और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता. तुम्हें क्या मालूम है मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख रहा हूँ, नूरी फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं. इतने बड़े बड़े शहीद हैं मेरे पास. जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत या तुम मुहर्रम को हुई, तुम्हें पता भी न चला, न तुमने याद किया, न दिन मनाया, न कोई खैरात की, न न्याज की, कुछ भी नहीं. और हजरत उमर की न्याज क्या करोगे, तुम तो अपनों से भी चालाकी मारने लग गए. तुसा फैसलाबाद वाले लोग तो बड़े सियाने हो, सारी कुतुबा की पार्टी बैठी है. ताजे मुल्तान रवायत है 10वीं मुहर्रम नू खबरां दे उत्ते मशहूर जगह जाके सुट देने. मैं उन्हां नू हर साल पुछदा यारो मैनू भी समझाओ जेड़े वेले तुहाडे मां प्यो मरे सी उन्हां नू कोई नगला बोता लगा सी ना. कबरां ते जो मसरी दी दाल फेंक आप खांदे जरदा पुला हलवा ते बाप दी कबर ते मसरी दी दाल. और पिछले साल वो भी चालाकी मारी, मसरियां दी दाल आई ना 20 रुपये किलो, मां प्यो दी कबर ते चौलां दा टोटा ही सच छड्या. कई साल हो गए, तानू गर्मी आ गई होगी, इस बारी चावल खाओ. कोने फिर जेने कब्रिस्तान दे अंदर जाके ना औरत मर्द यूं कोडे कोडे हाँ ए दादी दी कबर है, ए नानी दी कबर है, इवे करके मजाल तीन कुल हु अल्लाह पढ़ने की तौफीक हो. इसलिए अल्लाह का कुरान कहता सारा जहां बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवकूफी बेवफा, बंगला बेवफा. अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ. अल्लाह वाले अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूक दिया करे. आयतल कुर्सी कहती है
کہ مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی عبادت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے اور لوا لے کر تو عادت بنا لے، ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ معمول بنا لے۔ مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نگاہ کرا کے گم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں، ابھی کئی دن ہو گئے اخبار پہ تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا ایک سیکنڈ میں قیمہ بن گیا، اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روزمرہ لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قل ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب، تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی سورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔ لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا پریشانی؟ فرمایا او لوگو، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے، یہ وزیر پڑا ہے، یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے، یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے، قبر پہ ٹھیرا مارنے والا کوئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں، اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا، مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی، خدا کی قسم نبی کا مسلح آئے گا۔ فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ اتنا اعظم انسان، ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے۔ کئی لوگ عمر سے بیچارے جلتے ہیں، سڑتے ہیں، بلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں۔ تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، پاسپورٹ تیرا، عمر وہاں بھی موجود ہے، ویزا تیرا، عمر وہاں موجود، آتنکی کارڈ تیرا، عمر وہاں موجود، اور افسروں اور جرنیلوں کرنیلوں جو مثال تیرا، عمر وہاں بھی موجود، افسروں تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود، اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بازار میں نہیں، وہ قبر میں ہے۔ جس کے ساتھ عمر نہیں، عمر جس کی ختم ہو گئی، وہ کہاں جائے گا؟ اور بولو صحیح، تم فیصل آباد میں درختوں پہ چوری لٹکا دیتے، تمہارا کچھ پتا نہیں، وہ کہ نہیں کوئی بیٹھے ہو، تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جلیل القدر صحابی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار تشریف فرما تھے، قدم دراز فرمائے ہوئے تھے، آپ نے بے تکلف آرام استراحت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق آئے یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے یوں ہی قدم دراز کیے رکھے، عثمان آئے آپ با تکلف اٹھ بیٹھے، اپنے قدموں پہ پیروں مبارک پہ کپڑا ڈال لیا، پوچھا گیا کالی کملی والے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، اور میں حیا نہ کروں عثمان کا۔ اور فیصل آبادیوں میں تمہیں اپنے درد کی کیا کیا باتیں بتاؤں، اور
दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है, सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग मजे हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा। इसलिए कहता हूँ सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुझसे नाराज हो जाएगा। दरवाजा सिद्दीक का है, दूल्हा इमामुल अंबिया है। और दूसरा रुख भी देखो, दरवाजा काली कमली वाले का है और सेरा बांधे दूल्हा बनकर उस्मान खड़ा है। क्या बात, अभी बैठ जाए आप सब लोग। अर्ज ये कर रहा हूँ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों हजरात हुजूर के दरवाजे पे तशरीफ लाए दूल्हा बनकर। तो जैसे हजरत फरमा रहे थे, वो कहते पंचकन पाक, हम कहते नबी का सारा घराना पाक। मेरे नबी को जिस्म को जो कपड़ा लग गया वो भी पाक, जो जूती मुबारक लग गई वो भी पाक, मेरे नबी ने जमीन के जिस टुकड़े पर कदम रख दिया वो भी पाक। और हुसैन का तो कहना ही क्या है, सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु। जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी काली कमली वाले ने रखा। तेरा नाना बादशाह हो सकता है, तेरा नाना वजीर आदम हो सकता है, तेरा नाना गवर्नर बन सकता है, हुसैन का नाना दो जहान का सरदार है, तेरी अम्मा शाहजादी हो सकती है, वजीर जादी हो सकती है, बड़े बड़े खाते पीते घरानों की बेटी हो सकती है, सोने वाली बन सकती है, चांदी वाली बन सकती है, कोठी बंगले वाली बन सकती है, तुझे क्या मालूम है हुसैन की अम्मा जन्नत की सरदार है, और नाना दो जहान का सरदार, अम्मा जन्नत की सरदार, और अब्बा सारी दुनिया के वलियों का सरदार। कितना ऊंचा मकाम है। तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, मासी फूफी खाला नानी नाम रखेंगी, खुदा की कसम हुसैन पैदा हुआ नाम काली कमली वाले ने रखा। तेरे बच्चे रिश्तेदारों की गोद में खेलेंगे, हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेलता था। अपने लुआब दहन की सरकार ने घुटी दी, तेरे माथे पे अब्बा अम्मा बोसा देंगे। हुसैन वो है जिसके माथे पे काली कमली वाले ने लाखों मर्तबा बोसा दिया। सर सजदे में है, हुसैन पुश्त पर सवार हो गए, काली कमली वाले ने तस्बीह तो लंबी कर दी, सजदा लंबा कर दिया, सर नहीं उठाया, इसलिए मवादा हुसैन को गिरकर चोट न लग जाए। फारूक आजम ने बड़ा इhtiraam फरमाया, सारे सहाबा बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और क्यों ना करते। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान पर काली कमली वाले तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, लके जिगर मैं अंदर आया चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अंदर तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दे। समझ गए तंगी है, चादर फेंक दी, तशरीफ लाए, पूछा क्या बात, अर्ज की अब्बा इतना कपड़ा भी नहीं है जो अपना बदन छुपा सकूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सैयद फातिमा ज़हरा नमाज परसी गिर पड़ी मुसल्ले पे, पूछा अल्लाह के जिगर क्या हुआ, नूरे नजर क्या हुआ, ये बात क्या बनी। रोने लगी, अब्बा आज तेरी बेटी का दिल का फाता है, 5 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, कोई शय दस्तयाब नहीं, एक खजूर का दाना भी नहीं, इसलिए कमजोरी आ गई, इसलिए गिर गई हूँ। सरकार ने फरमाया, लके जिगर मुसल्ला उठा। फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है, फरमाया बेटी जितना सोना चाहो उठा लो, पर याद रखो इसकी जिम्मेदारी भी, इसका जवाब भी क़यामत में देना पड़ेगा। खुदा की कसम पैगंबर की लखते जिगर ने सोने पे थूक कर मुसल्ला डाल दिया। सोने का क्या करोगी। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा थे, सरदार सिद्दीक़ अकबर दोपहर के वक्त मदीने पाक में मस्जिद नबवी में धूम में बैठे हैं। फारूक आजम आए, पूछा अबू बकर अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, अभी से क्यों बैठे। फरमाया फारूक 2 दिल की भूख ने बेताब कर दिया। फारूक आजम फरमाने लगे अपना भी यही हाल है, 3 दिन की भूख ने तंग कर दिया, मैं भी घर से निकल आया। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इन हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान पर तीनों हजरात तशरीफ ले गए। पता चला कि अबू अयूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली ने कहा घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है, तशरीफ रखे। खाना पकाया, शाम
سامنے رکھا. آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تم میرا فاقہ ہے, میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے, پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ. اور بڑی عظیم بات ہے, شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا, پلسرات لگی ہوگی, انبیاء گزر رہے ہوں گے, رسول گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, کتب گزریں گے, ابطال گزریں گے, غوث گزریں گے, اولیاء کرام گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, ساری دنیا گزر رہی ہوگی. آئے گی کالی کملی والے کی لگے گی گھر کی باری, فرشتہ اعلان کرے گا معاشر الانبیاء والاولیاء یقول من ابصارکم تم سبھی نوح نجی, اے ابراہیم خلیل, اسماعیل ذبیح, اے موسیٰ کلیم, عیسیٰ روح, یوسف علیہ السلام, اے یعقوب علیہ السلام, او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت سے قطبوں ابطالوں عبد القادر جیلانی, بہاء الحق زکریا ملتانی, علی احمد اجمیری, معین الدین چشتی اجمیری, بابا پری, تمام کے تمام اپنی نظر نیکی کر لو, اس لیے کہ خاتون جنت پلسرار سے گزرنے والی ہے. اتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی. بیمار ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے, گھر میں پیسہ نہیں, سوچا لاؤں گا. باہر سے کوئی آیا اور اس نے ایک حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو, ابھی کھایا نہیں, دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی, وہ انار اس فقیر کو دے دیا. ابھی وہ دور نہیں گیا کھاتے, کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا. علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا, یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا, اب تو کھا لے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی, وہ پورے کرو. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا, 70 آخرت میں ملے گا, میرے 10 پورے کرو. قرآن کی مہارت تھی. اور جس حسین کو فاطمہ الزہرا میں دودھ پلایا ہو, جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو, جس حسین کو روٹی وانی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو, ارم کے بود میں رکھتے ہو, کندھوں پہ سواری کی ہو, کیا کہنا اس حسین. اچھا ایک بات تم بھی بتا دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک, حبے میرے خالہ دعا خیر کر دوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زور سے تو, اور آپ کے کندھے مبارک, آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین. بات کو یاد رکھنا, آپ کی ذات پاک, آپ کے کندھے پاک, مولدے پاک, آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا پاک. اور اگر یہ پاکوں کا پاک کسی کے مونڈے پہ خود سوار ہو جائے وہ تو کتنا پاک ہوگا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کائنات نے اتنا نوازا, کم تر کا نہ اتنا قرب داموں کا, نہ اتنا قرب داموں, وسیع جبریل نو ملیا, اٹھا ہے مستقل دیر, دعا خدمت گزارا دے. ابو بکر صدیق 3 رات 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے, کوئی نہیں, فاطمہ الزہرا بھی نہیں, اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں, سیدہ خدیجہ بھی نہیں, بنات رسول میں سے کوئی نہیں, ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں, اکیلا ابو بکر ہے, رج کی زیارت کر رہا ہے. خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا مرت ہوگا صدیق ریحل بنا ہوا ہے, قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے, کیا منظر ہوگا, رج کے دیدار کر رہا ہے. فاروق اعظم, عثمان بن نورین, علی امر صحابہ حضور کے دیوانے پروانے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا, ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو کرے کو پڑے, لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے تدن تیار نہیں. ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی, پھر میں دعا کروں گا. اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی, زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے, وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ پڑتی تھی, دریا کا رخ موڑ سکتا تھا, بارش برس سکتی تھی اور پانی پلا. اور جب ہو وہ خدا والے, ان کو پانی کی کیا اپنی سوچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافے نے پانی مانگا, یہ بھی کتابوں میں موجود ہے, میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا, لیکن ایک تخیل اور بھی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر, بادوں پہ اٹھا کر دشمن کو
دکھا دیا. یاد رکھو قرآن کے لیے, ایمان کے لیے, اپنے نانا کے دین کے لیے, قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں, پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا. اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا, نانا کے دین کی حفاظت کروں گا. میں ایسا بچہ بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا. اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے, ورنہ دریا کا رخ موڑ دیتا. حسین کا جہاں قدم لگتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. سیدہ زینب کا جہاں آنسو گرتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. سیدہ سغرا کا جہاں آنسو گرا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. اور اللہ پاک نے کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے نواسے تیرے گردے بلند ہو اور میری توحید کا مسئلہ صاف. میں تمہیں حوض کوثر کے مالک پر بنا دوں مگر یہاں نہ رو میری مرضی. اور پھر اتنے بہادروں کی اولاد بہادری ہوا کرتی ہے نا. امام زین العابدین معصوم بچے, اکیلا چھوٹا سا بچہ بیمار, یوں دمشق میں تھوڑی سی دریے کیل نے پھرنے کے لیے باہر نکل آیا. یزید کا بیٹا کہنے لگا ہار ہوئی کہ نہیں؟